معزز سامعین و ناظرین، پہلے آپ حضرات حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کا یہ بیان سماعت کیجیے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے کہ ہر مسلمان اپنی ذات سے دوسروں کو دعوت دے، اس لیے کہ ایمان کی تکمیل کا، دین پر استقامت کا، اپنے دین پر غیری مذہب کے اترنے کا اور صاف بات ہے رکاوٹوں کے ہٹنے کا ایک واحد ذریعہ دعوت اللہ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں۔ آپ نے بیان سماعت کر لیا۔ حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے کہ وہ اپنی ذات سے دوسروں کو دعوت دے، اور مزید اس میں حضرت مولانا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی تکمیل کا واحد ذریعہ دعوت اللہ ہے۔ مولانا کا یہ مفصل بیان ہوا ہے میوات کے اندر، ابھی تازہ ترین، تو تفصیلی کلام کیا ہے، لیکن اتنے سے مولانا کا نظریہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہ مولانا کا پہلا بیان نہیں، متعدد بیانات اس طرح کے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ابھی بامبے میں چند ماہ پہلے جو اجتماع ہوا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے بیان کیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ ایمان کی تکمیل کا واحد ذریعہ دعوت اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ تلاوت ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، وغیرہ وغیرہ، سب کا انکار کر دیا تھا۔ اور اس کے اوپر ہم نے ویڈیو بھی بنائی تھی اور لوگوں نے بھی ویڈیو بنائی تھی۔ خیر، آج میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کی حیثیت کیا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ مطلق دعوت و تبلیغ کسی طریقے کی تعیین کے بغیر یہ تو فرض کفایہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اس آیت کے ذیل میں امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دعوت کا کام یعنی تبلیغ کا کام، مطلق تبلیغ کا کام یہ فرض کفایہ ہے۔ اب آئیے مروجہ دعوت و تبلیغ جو مرکز نظام الدین کے لوگ کر رہے ہیں یا شورا کے لوگ کر رہے ہیں، جس میں 40 دن، 4 مہینہ اور 6 روزہ، اسی طریقے سے گشت ہے، فضائل اعمال کی تعلیم ہے، جتنے بھی گھنٹے کی ہو رہی ہو جہاں پہ، تو یہ مروجہ دعوت و تبلیغ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اگر میں خود سے کچھ کہوں تو شاید چھوٹا منہ بڑی بات کے مترادف ہو جائے اور بہت سے لوگ اس کا انکار کر دیں کہ فلاں مولانا صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ میں اپنی طرف سے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سناؤں گا، اسی طریقے سے دارالعلوم کراچی کا فتویٰ سناؤں گا، اور بھی بعض کتابوں کا حوالہ دوں گا، تاکہ میری طرف منسوب کر کے اس بات کو آپ بیان نہ کریں اور یہ کوشش نہ کریں کہ ایک مولانا صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے، دارالعلوم کراچی کا فتویٰ یہ ہے، حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی حفظ اللہ کا فتویٰ یہ ہے، حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری کا فتویٰ یہ ہے، حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی کا فتویٰ یہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان بڑوں کا آپ نام لیں، میرا نام نہ لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں قائل اسی کا ہوں جو ان حضرات کا فتویٰ میں نقل کر رہا ہوں، مگر میری طرف صرف منسوب کر کے صرف میرا نام لے کر کے آپ بیان کریں گے تو شاید مجھے تو لوگ جانتے بھی نہ ہوں اور واقعی نہیں جانتے ہیں۔ تو خیر، آئیے میں بتاؤں کہ مروجہ دعوت و تبلیغ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند نے بھی لکھا ہے اور دارالعلوم کراچی نے بھی لکھا ہے کہ مروجہ دعوت و تبلیغ یعنی دعوت و تبلیغ کی جو شکل آج رائج ہے، جو شورا کے لوگ اور مرکز نظام الدین کے لوگ جو کر رہے ہیں، یہ نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، بلکہ یہ صرف مباح ہے۔
کریں گے تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اب لوگوں کو آگ بگولا میرے پر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پورا معروف کے بعض ذمہ دار حضرات، میں نے اپنی مسجد کے اندر بیان کیا اور میری ویڈیو بھی آتی رہتی ہے، تو میں نے غلو فی الدین کا عنوان لگا کر کے کئی ہفتے بیان کیے۔ اس کے اندر میں نے بتایا کہ غلو فی الدین میں سے یہ بھی ہے کہ جو کام فرض عین نہیں ہے اس کو فرض عین بتایا جائے، جیسے مروجہ دعوت و تبلیغ والا جو کام ہے اس کو فرض عین حضرت مولانا محمد سعد صاحب بتا رہے ہیں، تو وہ غلو فی الدین کا شکار ہیں، اور قرآن کریم میں صراحتاً غلو فی الدین کی ممانعت آئی ہے، اور یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ یہ شریعت میں اضافے کے مانند ہے، بلکہ اضافہ ہی ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں پہلے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سناتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند سے پوچھا گیا تھا، ایک سوال کیا گیا تھا، تو دارالعلوم دیوبند نے جواب دیا۔ اسکرین پہ میں فتویٰ بھی لگا رہا ہوں، آپ بھی دیکھیے اور سنیے۔ دارالعلوم دیوبند جواب دیتا ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت میں جانا نہ تو فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت، بلکہ یہ عمل مباح ہے۔ اگر کوئی جائے اور دینی محنت کرے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر کوئی نہیں گیا تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت میں چلنا جنت میں داخل ہونے کی ضمانت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پوری زندگی جماعت میں نہیں نکلا تو وہ گناہگار نہ ہوگا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اب آئیے میں دوسرا فتویٰ دارالعلوم کراچی کا سنانا چاہتا ہوں، جو کہ رمضان کا ہے۔ اسی جو بامبے کا اجتماع ہوا تھا، مولانا سعد صاحب نے جو بیان دیا تھا، تو کسی نے اس بیان کا اقتباس نقل کر کے بھیجا تھا اور پوچھا تھا، تو دارالعلوم کراچی نے فتویٰ دیا۔ وہ لکھتے لکھتے آخر میں لکھتے ہیں، لیکن تبلیغی جماعت کی مروجہ شکل میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، جس میں ایک خاص ترتیب سے دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے جو معروف ہے، تو یہ طریقہ بعد کے نیک و صالح اور مخلص علماء کرام نے وضع کیا ہے، جو بلا شبہ امت کے لیے زمانے کے حالات کے لحاظ سے نہایت مفید اور نافع ہے۔ لیکن اس شکل میں تبلیغ نہ فرض و واجب ہے اور نہ سنت اور مستحب ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ مباح ہے۔ تو آپ نے سن لیا، یہ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے، جس دارالعلوم کے اندر حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی حدیث پڑھاتے ہیں اور وہاں کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی نے فتاویٰ عثمانی کی جلد اول کے اندر ان کا فتویٰ موجود ہے، لکھا ہے انہوں نے، ایک لمبا فتویٰ ہے، تبلیغ کے تعلق سے پوچھا گیا تھا، جو غلو کا لوگ شکار ہوتے ہیں، تو انہوں نے لکھتے لکھے ایک جگہ لکھا ہے، لیکن کسی کام کی اہمیت واضح کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے ہر قیمت پر فرض عین قرار دیا جائے۔ گویا کچھ لوگ فرض عین قرار دے رہے ہیں، تو حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم ان لوگوں کی تردید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی کام کی اہمیت واضح کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے ہر قیمت پر فرض عین قرار دیا جائے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، دوسرے جہاں تبلیغی جماعت کے ساتھ تعاون و تناصر ضروری ہے، وہاں بعض غلو آمیز باتوں کی اصلاح بھی ضروری ہے، جو بعض نوارد یا حدود کی رعایت نہ رکھنے والے حضرات سے سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور اب بعض اوقات احکام شرعیہ میں تصرف کی حد تک پہنچ رہی ہیں۔ احکام شرعیہ میں تصرف کی حد تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ تصرف ہی ہے کہ شریعت کا ایک حکم ہے عام اور مطلق، اس کو مقید کر دینا، اور شریعت کا ایک حکم ہے مثلا مباح، اس کو فرض عین تک کہہ دینا، اور ایمان کی تکمیل کا واحد سبب اسی کو بتانا۔ قرآن کی آیات کے سری خلاف ہے، احادیث نبویہ کے سری خلاف ہے۔ یہ اس کے اوپر میری ویڈیو بھی اور بھی علماء کی ویڈیوز موجود ہیں، اور دارالعلوم کراچی کا بھی مفصل فتویٰ بھی موجود ہے، شاید آپ حضرات نے اسے دیکھا بھی ہو، پڑھا بھی ہو، سنا بھی ہو۔ آئیے مزید اس پر دارالعلوم دیوبند کا ایک اور فتویٰ سناتا ہوں اسی جیسا۔ سوال کرنے والا پوچھتا ہے، کیا مروجہ دعوت و تبلیغ ہی صرف نبی والا کام ہے؟
دارالعلوم دیوبند جواب دیتا ہے یہ سب جہالت اور غلو کی باتیں ہیں۔ انبیاء کرام کی دعوت و تبلیغ کفار و مشرکین میں ہوتی تھی اور لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرنا بھی نبی کے مقاصد میں سے تھا۔ قرآن میں ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ نبی کا کام دلوں کو تمام خصائل رذیلہ سے انسان کو پاک کرنا اور اخلاق حسنہ سے لوگوں کو آراستہ کرنا تھا۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ دارالافتاء جامعۃ علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی کا ایک فتویٰ سناتا ہوں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا تو مفتیان جواب دیتے ہیں نفس دعوت و تبلیغ دین کا کام فرض کفایہ ہے، یعنی امت کے چنیدہ افراد اگر اس فریضے کی ادائیگی میں مشغول ہوں تو بقیہ تمام افراد سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ البتہ اگر امت محمدیہ ساری کی ساری تبلیغ دین کا کام ترک کر دے تو ساری امت گناہ گار ہوگی۔ تاہم مروجہ تبلیغی جماعت سے منسلک ہونا نہ فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے، البتہ مذکورہ طریقہ کار کے مطابق تبلیغ کا کام مفید ہے۔ تو دیکھیے دارالافتاء علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی کے مفتیان کرام نے بھی کہہ دیا کہ یہ مروجہ دعوت و تبلیغ والا جو کام ہے اور اس میں منسلک ہونا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ہاں مفید ہے۔ تو اب حضرت مولانا محمد سعد صاحب جو ادھر ہر اجتماع میں اس مروجہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے فرض عین ہے فرض عین ہے فرض عین ہے جو کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، واحد سبب یہی ہے، تو آپ کس کو مانتے ہیں؟ مفتیان کرام جو بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں جن کا نام میں نے لیا ہے ان کو مانتے ہیں، یا اکیلے حضرت مولانا محمد سعد صاحب کو جن کی بے شمار لاتعداد غلطیاں لوگوں نے بیان کر دی ہیں ان کو مانتے ہیں؟ اور پھر ذرا سا دلائل کو بھی تو دیکھیے، قرآن کریم کی آیات کو دیکھیے، احادیث نبویہ کو دیکھیے، صریح طور پر تضاد پایا جا رہا ہے مولانا کے خود بیان میں، قرآنی آیات سے اور احادیث سے ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، مولانا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، احادیث میں کچھ ہے، مولانا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں۔ مروجہ دعوت و تبلیغ کا کام ماشاءاللہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، میں پوچھ رہا ہوں کیا ضرورت ہے اس طرح مبالغہ آمیزی کرنے کی، غلط بیانیاں کرنے کی، قرآنی آیات اور حدیث نبویہ کے خلاف بولنے کی؟ کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اور اگر کوئی ضرورت بھی ہو تو کیا تحریف کی جائے گی، تبدیلی کی جائے گی، قرآنی آیات سے ٹکراؤ پیدا کیا جائے گا، منمانی تشریح کی جائے گی، غلط مسائل بتائے جائیں گے؟ یہ تو بہت خطرناک چیز ہے، یہ شریعت سے خلواڑ ہے، دین میں اضافہ کرنا ہے، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال مولانا محمد سعد صاحب جو کام کر رہے ہیں بہت اونچا کام ہے، کار ثواب ہے، مگر اس میں جو اپنی طرف سے غلط بیانیاں کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، اضافہ کر رہے ہیں، وہ سب غلط ہیں، منمانی تشریح ہیں، ان کے گھر کی تشریح ہیں، اور وہ نہ جانے جذبات میں آ کر کے یا مغلوب ہو جاتے ہیں، کون سی چیز ان کو لاحق ہو جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی باتیں بیان کرنے لگتے ہیں۔ ایک چیز اور بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی نے ایک فتوے کی تصدیق کی ہے، اور اس کے بعد لکھتے لکھتے آخر میں لکھتے ہیں کہ اور بعض افراد کی طرف سے غلو کی جو باتیں سامنے آتی ہیں ان کی اصلاح کی کوشش بھی ساتھ ساتھ جاری رہنی چاہیے۔ یعنی تبلیغی جماعت میں جو غلط بیانیاں ہو رہی ہیں، منمانی تشریح ہو رہی ہے، جس کا جو حکم ہے اس سے اس کو بڑھایا جا رہا ہے، مثلا کوئی چیز صرف مباح ہے تو اس کو فرض عین کہا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کی تکمیل کا واحد ذریعہ یہی دعوت و تبلیغ ہے، یہ سب غلو کی باتیں ہیں۔ علماء کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کی کوشش کریں اور اپنی اس کوشش کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلائے، ضلالت و گمراہی سے بچائے۔